الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا پس ہم نے دھنسا دیا بھی اسے وبداری ہی اور اس کے گھر کو الارض زمین میں فما کانا پھر نہیں تھی لہو اس قارون کے لیے من فئات کوئی جماعت ینصرونہ جو مدد کرتے اس کی من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا وما کانا اور نہیں تھا وہ خود ہی من المنتصرین اپنے بچاؤ کرنے والوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قارون کے زمین میں دھنسنے کا ذکر کیا، یعنی جب قارون نے اتنا تکبر کیا کہ زبان سے بھی اس نے تکبر کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کر دیا اور کہا یہ سب کچھ میرے ہی علم کی بنا پر میرے پاس موجود ہے، پھر اس نے اس نعمتوں کے اظہار کے لیے اس کا مظاہرہ کیا، لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت بٹھانے کے لیے کہ یہ مال میرا ہے، ذرا دیکھو اللہ نے مجھے نہیں دیا، لے کر جب وہ نکلا تو تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہ آیا۔ اللہ رب العالمین کو ایسی غیرت آئی کہ رب العالمین نے اس کو اور اس کے گھر کو، جس میں اس کے اہل و عیال، نوکر چاکر، خزانے سب کچھ موجود تھے، زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے دھنسا دیے۔ اور قارون پر علماء ایک حدیث آتی ہے اس کو منطبق کرتے ہیں، جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامت۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی چادر تکبر سے گھسیٹتا جا رہا تھا تو اسی حالت میں اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اور وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو علماء نے اس حدیث کا مصداق جو ہے اس کو قارون کو بھی قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اور بھی دیگر احادیث ہیں، اور اس آیت کے اندر بھی تکبر کی بہت زیادہ مذمت مذکور ہے۔ تکبر سے چادر لٹکانا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور جو بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور اتنا دور کر دیتے ہیں کہ ایسے انسان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہوتی ہے جو خود بخود کپڑا ڈھلک کر آپ کا نیچے آ جائے، وہ تکبر نہیں کہلاتا، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کپڑا تھا وہ ڈھلک جاتا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے، لیکن افسوس ہے ہم پر کہ ہم جان بوجھ کر اپنا کپڑا نیچے لٹکاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، کتاب اللباس کے اندر باب ما جاء فی اسبال الازار، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ورفع ازارک الی نصف الساق، کہ اپنی ازار کو، اپنی چادر کو بلند کرو، اٹھا لو نصف پنڈلی تک۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تم انکار کرتے ہو یعنی اس چیز کا کہ تم آدھی پنڈلی تک نہیں اٹھاتے، فَإِلَى الْكَعْبَيْن، تو ٹخنوں تک اٹھاؤ۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اور کیا کہا کہ بچ جاؤ کس چیز سے؟ اسبال الازار، چادر لٹکانے سے۔ فإنہا من المخیلہ،
کیونکہ یہ چادر کا لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ تکبر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور اللہ رب العالمین تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور کریں تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ جان بوجھ کر کپڑا لٹکانا ہی کیا ہوتا ہے؟ تکبر کہلاتا ہے، چاہے انسان کہے میری نیت تکبر کی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سننے کے بعد اسے نہ ماننا اور پھر جان بوجھ کر کپڑا نیچے لٹکانا، تو یہ تو اور زیادہ تکبر کی علامت بن جاتی ہے۔ اور جو جان بوجھ کر چادر لٹکاتا ہے وہ کتنا سنگین جرم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں، تین قسم کے افراد ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ غور کرتے جائیں۔ ایک، ولا ينظر الیہم، اور اللہ رب العالمین ان کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چار وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، رب العالمین ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے اس گناہ سے، اور نمبر چار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہتے ہیں پھر فقرأہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، کہ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں یہ بات آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ پڑھا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کہتے ہیں قال ابو ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تباہ و برباد ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، نامراد ہو جائیں، کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والمنان احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنا سامان جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ اب غور کریں اس روایت کے اندر کتنی سخت وعید بیان کر دی گئی ہے کپڑے کو، چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے پر۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم معاشرے کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں تو الا من رحم ربی، بہت کم ایسے افراد ہیں جو ٹخنوں سے شلوار کو اوپر رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور فخریہ انداز کے اندر ہم شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اور پھر افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو فرقوں کے اندر بڑے تقسیم ہو گئے، جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے کہ جی ہماری جماعت، ہمارے فرقہ۔ واللہ اللہ بہتر جانتا ہے، احناف کی کتب کے اندر ہم نے تو نہیں پڑھا کہ کہیں پر ایسی چیز موجود ہو کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے۔ مولوی حضرات جب شلوار کو ظاہر ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے، جن کے پاس دین کا علم ہے، تو وہ لوگ تو پھر جو عوام ہے تو وہ تو اور زیادہ اس طرف جائے گی، تو ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ کوئی یاد رکھیں مسئلہ کی بات نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اہل الحدیث کا ہی مسئلہ ہے کہ وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر وہی رکھیں گے، باقی کوئی نہیں رکھے گا۔ نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو تکبر قرار دیا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیالا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں جو اپنے کپڑے کو تکبر سے لٹکاتے ہوئے، اپنی چادر کو لٹکاتے ہوئے چلتا ہے۔ تو یہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، پینٹ کا یا پھر جو آپ دھوتی وغیرہ پہنتے ہیں یا پھر چادر وغیرہ ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ ٹخنوں سے نیچے مرد کی نہیں جانی چاہیے۔ آج مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے، عورتوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر۔ جنہوں نے ٹخنوں کے بعد ایک ہاتھ شلوار چھوڑنی تھی، وہ شلواریں ان کی اوپر آتی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور مردوں کی شلوار جنہوں نے ٹخنے ننگے کرنے تھے، ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں۔ عجیب ہم نے
اور اس کو فیشن بنا لیا دین سے، یعنی بیزاری دیکھیں ہماری کتنی ہو گئی ہے۔ مرد وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر لگے ہوئے ہیں، عورتیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ لگی ہوئی ہیں۔ وہ بھی نہیں سوچتی کہ ہم شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ رہی ہیں کتنا بڑا ہمیں گناہ مل رہا ہے، نہیں، مرد ہم نیچے رکھ رہے ہیں ہمیں کتنا گناہ مل رہا ہے، اس طرف توجہ نہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی شلواروں کو اوپر رکھتے ہیں۔ یہ شلوار کا اوپر رکھنا نماز کے ساتھ کس نے کہا آپ کو تعلق ہے؟ نماز کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہر حالت میں، ہر وقت آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی۔ عورت بھی اسی طرح کرتی ہے، جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے وہ نیچے کر لے گی، نماز کے بعد پھر اوپر وہ ٹانک لیتی ہے۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، بہت بڑی غلطیوں کے اندر اور کبیرہ گناہوں کا ہم مرتکب ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور قیامت تک وہ اسی طرح زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ حساب لگائیے، تو تکبر اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ ناپسند ہے۔ الکبر ردائی، تکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے گھر سمیت ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے سوا اس کے پاس اب کوئی ایسی جماعت موجود نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے، اور اللہ نے مدد تو ویسے ہی نہیں کرنی، اللہ نے تو عذاب کے اندر مبتلا کیا اس کو۔ اللہ کو اس کا یہ تکبر، اتنے بڑے بڑے جملے، یہ حالتیں اللہ کو پسند نہیں آئی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو کس طرح اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتے؟ وما کان من المنتصرین، اور اس کے بچاؤ کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو کیا چیز لے کر وہ نکلا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیا نام ہے زمین کے اندر دھنسا دیا گیا؟ اس کے اندر جو واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں یا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اسرائیلی روایات ہیں، ساری کی ساری کیا ہیں؟ اسرائیلی روایات ہیں۔ بس ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے یہاں سے، اور ہمیں اسی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھنسا دیا ہے۔ تو تکبر سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، اور اس کی شناعت اور اس کی قباحت آپ کے سامنے اس آیت کے اندر بھی واضح ہو گئی، اور چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی۔ اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لیے یہ کیا کہلاتا ہے؟ تکبر کہلاتا ہے۔ یہ چیز ہم اپنے ذہنوں میں پختہ کر لیں۔ پھر جو شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں سنت کا مذاق اڑانا بھی بہت بڑا جرم ہے، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔